بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو سے ہم نے غیر منصرف کا چیپٹر پڑھا اور اس کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے غیر منصرف کو منصرف میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، المقصد الاول۔ یہ جو ہے مرفوعات کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو المقصد الاول فی المرفوعات ای فی بیان المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے، یعنی جن پر رفع آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اسماء، وہ کلمات، وہ صورتیں جن پر رفع آتا ہے، تو وہ ڈیفرنٹ سیناریوز کو بتلائیں گے، ٹھیک ہے۔ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام۔ الاسماء المرفوعات، مرفوع اسماء جو ہوتے ہیں، الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، وہ اسم جو مرفوع ہوتے ہیں 8 قسم پر ہوتے ہیں۔ اب وہ 8 قسمیں کون سی ہیں مرفوعات کی؟ تو ایک ایک قسم بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں الفاعل، پہلا فاعل ہے، یعنی فاعل جب کبھی آئے گا جملے میں وہ مرفوع ہوگا، یعنی اس پر رفع آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا وَمَفْعُولٌ مَا لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ، اور دوسرا مفعول ہے، کون سا مفعول؟ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل۔ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نائب فاعل جو ہے فعل مجہول کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور فاعل فعل معروف کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو وائس میں جو فعل ہوتا ہے وہ فعل معروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیسیو وائس میں جو ہوتا ہے وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ تو فعل دو طرح کے ہوئے، فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف کے ساتھ فاعل کا آنا ضروری ہے، فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل کا آنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل آ جائے اور فاعل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فعل آئے گا تو فاعل ضرور آئے گا، اور فعل معروف ہوگا تو وہ فاعل ہوگا، اور فعل مجہول آئے گا تو وہاں نائب فاعل ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں مرفوعات میں سے ہیں، یعنی ان پر رفع آئے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل پہلے آ جائے اور فعل بعد میں آ جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے فعل آئے گا، کیونکہ جملہ فعلیہ کی ابتدا ہوتی ہی فعل سے ہے، تو فعل آئے گا، فعل کے بعد اس کا فاعل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فعل مجہول ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ نائب فاعل آئے گا۔ اور جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اندر مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں۔ تو پہلی دو کیا بتلائے انہوں نے؟ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، ٹھیک ہے۔ پہلا فاعل، دوسرا نائب فاعل، تیسرا والمبتدا، اور چوتھا والخبر، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ وخبر انا واخواتها، اور انا اور وہ جو کلمات اس کے مشابہ ہیں ان کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو انا، انا کا انا، لیتا، لکن، لعل، یہ انا اور اس کے اخوات کہا جاتا ہے انہیں۔ تو یہ جو ہیں حروف مشبہہ بالفعل بھی کہتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ وہ اسم کانا و اخواتہ، اور کانا اور اس کے مشابہ جو اسم ہوتے ہیں ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسم یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسم کانا و اخواتہ، کانا اور اس کے اخوات، ٹھیک ہے۔ تو کانا افعال ناقصہ میں سے، تو جو بھی افعال ناقصہ میں سے ہوں گے تو ان کا اسم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ وَاسْمٌ ما ولا المشبہتین بلیسا، اور اس میں ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے، تو ما اور لا جب استعمال کریں گے جو لیسا کے مشابہ ہے، ان کا جو اسم آئے گا وہ بھی جو ہے مرفوع ہوگا۔ وَخَبْرُ لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، اور خبر اس لا کی جو نفی جنس کے لیے ہو، یعنی لا نفی جنس کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو خبر آئے گی وہ بھی مرفوعات میں سے ہوگی۔ تو کل یہ 8 قسمیں انہوں نے بتلائی، ٹھیک ہے۔ یہ 8 مرفوعات ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی مرفوع عربی زبان میں نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے کوئی جملہ دیکھا، اس جملے کے اندر
ہر اسم کا اعراب الگ الگ آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ترکیب کی بھی باتیں شروع ہو جائیں گی، تو بہت ہی توجہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب بھی ہم بتلائیں گے کہ کس طرح گرامٹیکل انالیسس کرنا ہے اور کس طرح کسی لفظ کا اعراب معلوم کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ جملے کے اندر ہر اسم کا اعراب معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اعراب آپ نے دیکھنا ہے لفظاً ہے یا تقدیراً ہے یا محلاً ہے، کیونکہ اعراب تین طرح سے آ سکتا ہے، لفظاً بھی ہوگا یا تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا۔ لفظاً کا کیا معنی، یعنی کہ آپ اس اعراب کو تلفظ کر پاتے ہو، جیسے میں کہتا ہوں ذہب زیدن، تو زیدن کے اوپر جو رفع ہے پیش کی شکل میں، اس کو میں پرناؤنس کر پا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر حروف کی شکل میں ہوگا، اس کو بھی ہم پرناؤنس کر سکتے ہیں، تو وہ لفظی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کبھی وہ تقدیری ہوگا، تقدیری کا مطلب کہ اس کو آپ زبان پر تلفظ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ذهب القاضی، قاضی گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر قاضی کے اوپر پیش کو رفع کو آپ پرناؤنس نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ہم کہیں گے یہاں رفع تقدیری ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہوگی کہ وہ رفع جو ہوگا یعنی وہ اعراب وہ محلن ہوگا، اور یہ خاص ہوتا ہے مبنی کے ساتھ۔ ہم نے پڑھا ہے کہ معرب ایک کلمہ ہوتا ہے اور دوسری قسم ہے مبنی۔ معرب اعراب کو قبول کرتا ہے، مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا، تو جتنے بھی مبنیات ہیں، تو اب کیا ہوگا، اس کا اعراب جو ہوگا وہ محلن ہوگا۔ محل کہتے ہیں عربی میں جگہ کو، تو جگہ کے اعتبار سے تو وہ اس کا اعراب ہوگا، ہم کہیں گے محلن ہے۔ مثلا کسی کلمے کے اوپر جو ہے رفع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے مبنی، تو ہم کہیں گے اس پر رفع محلن ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے تو یہ مرفوع ہے لیکن اس کے اوپر رفع ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں آپ کو چارٹ سے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا، میں اس کو دکھلا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تو اعراب ہمارے پاس کتنے طرح کے ہیں، تین طرح کے اعراب ہیں، چوتھا کوئی اعراب نہیں ہے۔ یا تو وہ رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا۔ جس کلمے پر رفع آئے اسے ہم مرفوع کہیں گے، جس پر نصب آئے اسے منصوب کہیں گے، اور جس پر جر آئے اسے مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اعراب یہ تین طرح کے ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی پھر تین قسمیں بنتی ہیں تلفظ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو رفع یا تو لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا۔ لفظاً کا کیا معنی، یعنی کہ آپ اس اعراب کو زبان پر تلفظ کر سکتے ہو، تو اسے ہم کہیں گے یہ رفع لفظی ہے، یعنی کہ یہ مرفوع ہے لفظاً، یہ کلمہ مرفوع ہے لفظاً۔ مثال کیا اس کی، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ذہب زید، زید گیا۔ اب اس مثال میں دیکھیں، ذہبہ ہے فعل، فعل کے بعد فوراً کیا آتا ہے، فعل معروف ہوگا تو کیا آئے گا، فاعل آئے گا، تو یہاں زید اس میں ظاہر ہے تو یہی اس کا فاعل ہے۔ یاد رکھنا یہ فاعل کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہوگا اور کبھی یہ ضمیر کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کسے کہتے ہیں، پرناؤنس کو کہتے ہیں۔ تو ضمیریں یا تو متصل بھی ہو سکتی ہیں، منفصل بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے تو ہم کنسیڈر کریں گے اس فعل کے اندر ضمیر جو اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ذہبہ کے اندر ایک ضمیر نکالیں گے، ہوا ضمیر، ٹھیک ہے، وہ فعل کے مناسبت سے آپ نے اس کے اندر سے ضمیر نکالنی ہے۔ تو فعل آ گیا، فعل کے بعد فاعل ضرور آئے گا، پھر چاہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہو یا ضمیر کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو ضمیر نہ ہو تو وہ اس میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ذہب فعل، زید اس کا فاعل، ذہب زید، زید گیا، تو دیکھیں زید فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس پر ہم رفع پڑھ رہے ہیں، تو یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، زید کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رفع پیش کی شکل میں آیا ہے، تو زید یہ کلمہ کیا ہے، مرفوع ہے۔
अच्छा, मरफू होने के साथ साथ, मरफू है तो किस तरह का मरफू है, लफ्जन है या तकदीरन है या महल्लन है। लफ्जन किसे कहेंगे कि जिसको आप तलफ्फुज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ आप रफा को तलफ्फुज कर पा रहे हो? हाँ, हम इसके पेश को तलफ्फुज कर पा रहे हैं। देखें, ज़ईदुन, इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस पर रफा लफ्जन है, तो हम कहेंगे कि ज़ईदुन मरफू लफ्जन है। ठीक है, जैदुन मरफू लफ्जन, ये इस ज़हाबा का फाइल है। समझ में आई बात? अच्छा, फिर कभी वो जो है रफा तकदीरन भी हो सकता है। तकदीरन का क्या माना कि वहां आप तलफ्फुज नहीं कर सकते, लेकिन फर्ज करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां रफा होगा। ठीक है, जैसे ज़हबल कादी, काजी गया। अब ज़हबा फेल है, फेल के बाद क्या आना चाहिए, फाइल आना चाहिए। तो देखें, फाइल आ गया, और फाइल क्या होता है, मरफू होता है। तो ये 100% अलकाजी क्या है, मरफू है। अब अगर ये मरफू है तो कौन सा वाला मरफू है, लफ्जन है, तकदीरन है या महल्लन है। तो हम कलीमे को देखेंगे। तो आपने मोरब की वो 9 किस्में कुल पढ़ी थी। ठीक है, हिदायतुन नहव में पिछले असबाक में गुजर गए। ठीक है, तो किस पर एराब कैसे आता है उसके अंदर बतलाया था। तो वहां हमने पढ़ा था कि लफ्ज काजी जो है, इसके ऊपर आप जो है तलफ्फुज नहीं कर पाते हो एराब का। ठीक है, तो इसका एराब तकदीरन होगा। कैसे होगा, तकदीरन होगा, यानी आपको फर्ज करना पड़ेगा। ये मरफू तो है, क्यों मरफू है, क्योंकि ये फाइल बन रहा है। लेकिन इसके अंदर रुकावट है कि हम यहाँ पर जो है इसको तलफ्फुज नहीं कर पाएंगे, काजी यू इस पर पेश नहीं पड़ सकते या की वजह से। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये लफ्ज मरफू है तकदीरन। ठीक है, कैसा है ये मरफू, तकदीरन है। क्यों, क्योंकि इस पर हम तलफ्फुज नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ये है तो मुअरब, ये मोरब है, कलीमा मुअरब है, लेकिन इस पर जो है एराब हम तलफ्फुज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये मरफू तकदीरन है। फिर तीसरी सूरत ये हो सकती है कि वो जो है जमीर हो। मैं कहते हैं ज़हबा हुआ, वो गया, या फिर मैं सिर्फ कहता हूँ जहाबा, हुआ को हटा दे, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो जहाबा, तो ये जहाबा के बाद अगर कोई इसमें जाहिर ना हो, फेल के बाद कोई इसमें जाहिर ना हो, तो हम इसी फेल में से क्या निकालेंगे, फाइल को निकालेंगे जो जमीर की शक्ल में होगा। तो जहाबा में से हुआ जमीर हम निकालेंगे, जहाबा का माना हो जाएगा वो गया। तो देखें, हुआ तो क्या है, एक जमीर है, और जमीर तो मबनी में से है, मबनियात में से है। इसके ऊपर कोई एराब जाहिर होता है क्या, नहीं होता। ये एराब को कबूल ही नहीं करता। हाँ, जगह के एतबार से तो ये मरफू है, तो इसे हम कहेंगे ये मरफू है महल्लन। जगह के एतबार से मरफू, क्यों, क्योंकि ये किसकी जगह आया है, फाइल की जगह आया है, और फाइल क्या होता है, मरफू होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो जमीर है ये मरफू महल्लन है। तो कितनी कुल किस्में हुई, हर हर एक की 3 किस्में हुई। रफा की 3 किस्में, नसब की 3 किस्में, और जर की भी 3 किस्में। रफा लफ्जी भी होगा, लफ्जन होगा, या तकदीरन होगा, या महल्लन होगा। लफ्जन कब होगा, जब आप उसके रफा को तलफ्फुज कर पाओगे। तकदीरन कब होगा, कि जब कलीमा मोरब हो लेकिन उसका तलफ्फुज आप नहीं कर पाओगे। और महल्लन किसके साथ खास है, सिर्फ मबनी के साथ खास है। ठीक है, मबनी का एराब महल्लन होता है, बाकी किसी का एराब महल्लन नहीं होता। ठीक है, तो दोबारा देखें, तो मैंने क्या बतलाया इसके अंदर, रफा, नसब और जर, ये 3 एराब है। अब हम रफा की 3 किस्में देख रहे हैं, या तो वो लफ्जन होगा, या तकदीरन होगा, या महल्लन होगा। तो जब कभी आपके पास कोई जुमला आए, उस जुमले में इसम को आप देखना कि ये मुअरब है या मबनी है। अगर मुअरब है तो उसका एराब या तो लफ्जन होगा या तो तकदीरन होगा, इसके अलावा कोई सूरत नहीं। और अगर वो मबनी है तो फिर उसका एराब फकत महल्लन होगा। समझ में आई बात? तो यहां से फिर आगे अब मुसन्निफ जिक्र करना शुरू करेंगे, किसका, ये फाइल का जिक्र करना शुरू करेंगे। तो पहली फसल उन्होंने कायम की है, कहते हैं कि फसलुन, आई हाजा फसलुन, अल फाइलु। अब फाइल की तारीफ कर रहे हैं कि फाइल कहते किसे हैं, कुल्लुस्मिन
قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ۔ اب دیکھیں اس کی تعریف کیا بتلا رہے ہیں کہ فاعل کہتے کسے ہیں؟ فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے ایسا فعل یا ایسی صفت ہو، یا ٹھیک ہے، ایسا فعل یا ایسی صفت ہو جس کا اسناد اس اسم کی طرف ہو، یعنی فعل یا نائب فاعل۔ اب دیکھیں، کل اسم، کل اسم ہر ایسا اسم، قبلہ جس سے پہلے کیا ہو؟ فعل ہو، یا پھر کیا ہو؟ صفت ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل یا صفت فاعل کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا، ٹھیک ہے، فعل یا صفت کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا۔ اور اس ندا الیہ کہا، یعنی جس کا اسناد اس اسم یعنی فاعل یا نائب فاعل کی طرف ہو۔ اور اسناد کا کیا معنی؟ کہ اس معنی پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، فعل یا صفت کیا ہو؟ اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہوا ہو۔ یاد رکھنا کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور یہ جو فعل ہوتا ہے یہ فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ فاعل ہے تو اس کا فعل ہے، اور فاعل نہیں تو اس کا فعل بھی نہیں۔ بھئی کام کرنے والا ہی نہ ہوگا تو کام کا وجود ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ وجود کب ہوگا فعل کا؟ جبکہ کرنے والا موجود ہو، اور کرنے والا ہی نہ ہو تو پھر فعل کا وجود ہے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب وہ فعل قائم ہے فاعل کے ساتھ۔ فعل کس کے ساتھ قائم ہے؟ فاعل کے ساتھ قائم ہے۔ اور پھر مفعول جو ہوتا ہے، مفعول پر فاعل کے فعل کا وقوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کے فعل کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ مفعول کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا کہا؟ اس معنی پر، اسناد کا معنی انہوں نے کہا کہ اس معنی پر کہ انہ قام به، کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، نہ لا وقع علیہ، اس طور پر نہیں کہ وہ فعل اس پر واقع ہوا۔ تو فعل اس کے ساتھ قائم ہو کا مطلب ہے کہ فاعل مراد ہے، لا وقع علیہ اس پر واقع نہ ہوا ہو، اس قید کے ساتھ جو ہے مفعول نکل گیا، ٹھیک ہے، مفعول نکل گیا، کیونکہ مفعول کے اوپر فعل کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اکلا زید خبزا، ٹھیک ہے، تو اکلا کھایا، زید زید نے، خبزن روٹی۔ اب مجھے بتائیں کہ کام کرنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ زید ہے۔ تو یہ کھانے کا فعل کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا زید کے اوپر فعل پڑا ہے؟ یہ نہیں، زید کے ساتھ یہ قائم ہے۔ دوسری بات، جو خبزن ہے یہ روٹی ہے، یہ کھائی گئی چیز، یہ مفعول ہے۔ اچھا، فعل کا اثر کس پر پڑا؟ فاعل کے اوپر پڑتا ہے کہ مفعول کے اوپر پڑتا ہے؟ فاعل کے فعل کا اثر مفعول کے اوپر پڑتا ہے۔ بھئی کون سی چیز کھائی گئی؟ کھایا کسے گیا ہے؟ روٹی کو کھایا گیا ہے، یعنی فاعل کا فعل، زید کے فعل کا اثر کس پر پڑا؟ روٹی پر پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید کا فعل روٹی پر واقع ہوا، اور فعل واقع کس پر ہوتا ہے؟ مفعول کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ یہ جو صفت یا فعل اس لفظ سے پہلے آئیں گے تو یہ اس معنی پر اس کے درمیان اسناد اس طرح ہوگا کہ وہ فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہوگا، اس طور پر نہیں کہ وہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہو، یعنی کہ وہ فاعل ہوگا، مفعول نہ ہوگا۔ تو فاعل کی تعریف کر رہے ہیں تو مفعول کو ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے۔ آسان لفظوں میں دوبارہ سمجھیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ کہ جس سے پہلے فعل یا کوئی صفت آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس فعل اور فاعل دونوں کے اندر اسناد ہو، یعنی کیا مطلب؟ وہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہو تو اسے ہم فاعل کہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور فاعل مرفوعات میں سے ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ مثال میں نے کیا دی؟ اکلا زیدن، یا پھر آپ کہیں ذہب زیدن،
تو ذهب زیدن کی مثال میں دیکھیں، ذهب ہے فعل، ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، زیدن کا کیا زید جو ہے اس کا فاعل بنے گا، ذهب زیدن زید گیا۔ تو دیکھیں جانے والا کون ہے، یہ جو جانے کا فعل کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، زید کے ساتھ، تو زید کیا ہوا، اس کا فاعل ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ فعل جب بھی آئے گا تو اس کے بعد فاعل ضرور آئے گا، اگر وہ معروف فعل ہوگا تو فاعل آئے گا، اور اگر مجہول ہوگا تو نائب فاعل آئے گا۔ تو فی الحال ہم صرف فاعل کی بات کر رہے ہیں، نائب فاعل کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو جملے کے اندر فعل کو دیکھتے ہی آپ نے فاعل کو تلاش کرنا ہے، اور فاعل ایک ہی ہوگا، یاد رکھنا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور جملے میں فعل آ گیا، فاعل آ گیا، تو جو بھی چیز بچ جائے گی تو وہ کچھ اور تو بن سکتی ہے لیکن فاعل تو نہیں ہوگا، تو مفعول ہوگا یا پھر اور کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو فاعل صرف ایک ہی آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی مثال؟ ٹھیک ہے۔ تو اب ترکیب کرتے وقت آپ نے کیا چیز خیال رکھنی ہے کہ جب کبھی کوئی جملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ فعل جو آ رہا ہے یہ معروف ہے کہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فعل معروف ہے تو آپ کو فاعل تلاش کرنا ہے، اور اگر مجہول ہے تو نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ تو جیسے فعل یا فاعل یا نائب فاعل مل گیا تو آپ نے اس کو کیا دینا ہے، رفع دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رفع دیتے وقت پھر آپ تلفظ کرتے وقت خیال رکھو گے بھئی یہ رفع لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا، ٹھیک ہے؟ معرب ہوگا تو یا تو لفظاً ہوگا یا تو تقدیراً ہوگا، اور مبنی ہوگا تو صرف محلاً ہوگا۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔